اللہ 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 الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہیلتھ انشورنس یعنی صحت کا بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی سرکاری یا غیر سرکاری کمپنی سے ایک معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اتنے پیسے میں مثلاً 5,000 روپے میں اپنی صحت کے لیے انشورنس کرا رہا ہے، اور کمپنی اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ اگر انشورنس کرانے والا اتنی مدت کے اندر بیمار ہو جائے اور اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہ ہوں تو کمپنی ایک کثیر رقم خرچ کر کے اس کا علاج کرائے گی، اور اگر انشورنس کرانے والا اس مدت میں بیمار نہ ہوا تو جو رقم اس نے انشورنس کرانے کے لیے دی تھی وہ رقم ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کو وہ بیمہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ اتنی ہی رقم ادا کرنی ہوگی۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، واضح رہے کہ بیمے کو انگریزی زبان میں انشورنس کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو تأمین کہتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کے معنی یقین دہانی کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں بیمہ یا انشورنس فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق یعنی بیمہ کمپنی دوسرے فریق یعنی بیمہ کرانے والے کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتی ہے، اور اس کے بدلے میں دوسرا فریق یعنی بیمہ کرانے والا ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی بے شمار تجارتی کمپنیاں بطور خاص جو طب و علاج اور میڈیکل سے وابستہ ہیں اپنی کمپنیوں کو نئی زندگی دینے اور کاروبار چلانے کے لیے عالمی پیمانے پر حکومتوں کو بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو علاج کے بڑے بڑے پیکج کی ترغیب دیتی ہیں تاکہ حکومتیں ان سے معالجاتی معاہدے کریں اور اپنی عوام کو اپنی اسکیموں کے ذریعے انشورنس پر آمادہ کریں۔ اس طرح نجی اور پرائیویٹ کمپنیاں اور میڈیکل انشورنس کے ادارے بھی ہیں جو اس میدان میں کام کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میڈیکل انشورنس کا یہ معاملہ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کس طرح انجام پاتا ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، مکمل سرکاری جو سرکاری ملازمین کے لیے لازم ہے۔ نمبر 2، غیر سرکاری کمپنیوں کی طرف سے ملازمین کے لیے انشورنس، یہ بھی سرکاری ہدایات کے مطابق بعض اوقات لازمی ہوتے ہیں جیسا کہ بعض مسلم ملکوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، عام لوگ جو کسی ملازمت وغیرہ سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ سرکاری ملازمین کے ہیلتھ انشورنس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ملازم کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، ملازم چاہے یا نہ چاہے اس کا LIC بھی ہوگا اور میڈیکل انشورنس بھی۔ سرکاری ملازمین کو علماء اور فقہا مضطر کے حکم میں رکھتے ہیں اور اضطرار کی وجہ سے ان کو مجبور کے زمرے میں رکھ کر اس مجبوری اور عمل کو ان کے لیے رافع اثم مانتے ہوئے شرعی قباحت اور قمار و جوے کے گناہ سے ان کو مستثنی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ملازمت میں وہ کمپنیاں جن کو حکومت مجبور کرتی ہے
کہ آپ کو کمپنی چلانے یا باقی رکھنے کے لیے اپنے ملازمین کا میڈیکل انشورنس لازماً کرانا ہوگا۔ ان کے بارے میں بھی علماء کی رائے جواز کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد خمسہ: نمبر 1 حفظ جان، نمبر 2 حفظ دین، نمبر 3 حفظ نسل، نمبر 4 حفظ عقل، نمبر 5 حفظ مال، اور خود اپنی اور اپنے ماتحتوں کی بنیادی ضروریات زندگی کے حصول اور مصالح کے لیے نیز دفع مضرت کے پیش نظر کمپنیوں کی طرف سے میڈیکل انشورنس کیے جانے کے باوجود وہاں ملازمت کرنے اور اپنی ملازمت کو ان کمپنیوں میں جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اسے بھی علماء ضرورت و حاجت اور اضطرار کے زمرے میں ہی شامل کرتے ہیں، اور یہ کمپنیاں بھی حکومت کے نہج پر ہی ملازمین کی تنخواہوں سے ہر سال انشورنس کی رقم وضع کرتی ہے، اور نیا سال شروع ہوتے ہی پچھلی رقم ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے، عام لوگ ہیں جن پر انشورنس کرنے کے لیے کسی کا دباؤ نہیں ہے، بلکہ وہ محض بیماری کے خوف سے اور مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہو کر کہ اگر میں بیمار ہوا تو اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، یا اس لالچ میں کہ اگر میں بیمار ہوا تو خطیر رقم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ مجھے اس انشورنس کی وجہ سے مل جائے گا، اپنے فائدے کی خاطر میڈیکل انشورنس کراتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں کا نشانہ ایسے ہی افراد ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اضطرار و ضرورت کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کے لیے آیت قرآنی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، مورتیاں، فال نکالنے کے تیر گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کی روح سے میڈیکل انشورنس کرانے کو شرعاً ممنوع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، چونکہ معاملات کے اعتبار سے اس کے اندر قمار اور جوئے جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 15ویں انٹرنیشنل فقہی سیمینار جو کہ جامعہ صدیقیہ میسور میں منعقد ہوا تھا، شرکائے سیمینار اور علماء و مفتیان کرام نے اجتماعی طور پر اسے ناجائز قرار دیا ہے، اور اس میں یہ فیصلے کیے تھے: نمبر 1، میڈیکل انشورنس کے دوسرے تمام شعبوں کی طرح بلا شبہ مختلف قسم کے ناجائز امور پر مشتمل ہے، لہذا عام حالات میں میڈیکل انشورنس ناجائز ہے، اور اس حکم میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر قانونی مجبوری کے تحت میڈیکل انشورنس لازمی ہوں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو، صاحب استطاعت کے لیے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب آپ اس فیصلے پر غور کر سکتے ہیں، اپنی نوعیت اور حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک غیر شرعی اور ممنوع عمل ہے۔ غیر مسلم ممالک کی تو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسلام کے مکلف اور احکام دین کے مخاطب ہی نہیں ہیں، مگر مسلم ملکوں میں قانون کی روح سے سرکاری اور غیر سرکاری ہر سطح پر میڈیکل انشورنس عام ہیں اور بغیر کسی دینی شرعی ضرورت کے ہو رہا ہے، بلکہ وہاں کے معاشرے کا جز بن چکا ہے۔ یہ کیوں ہیں؟ اس کی دلیل ان حکومتوں کے پاس کیا ہے، اور کیوں اپنے سرکاری غیر سرکاری ملازمین کو اس پر مجبور کرتی ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کی جواب دہی کی ذمہ دار خود وہاں کی حکومت اور وہاں کے علماء اور مفتیان کرام ہیں کہ وہ کس طرح اس کو اختیار کے باوجود اضطرار کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ وہ اس کو خود جانیں، ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بعض لوگ اس کی دلیل کے طور پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ غریب بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو خطیر رقم اپنے علاج کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی حرام اور ممنوع چیزیں ایسی ہیں جن میں قرآن و حدیث میں بھی بہت سے فوائد ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ممنوع اور ناجائز ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان میں بہت بڑا بھاری گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے اور کچھ منافع بھی ہیں۔ آپ اس آیت میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، جن میں شراب بھی ہے اور دوسری چیز قمار ہے، جوا ہے۔ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نقصان اور بڑا گناہ بتایا ہے، ساتھ ساتھ ان کے کچھ فائدے بھی بتائے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی کمپنیاں چلاتے ہیں، اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں جن میں وہ میڈیکل انشورنس یا کسی بھی طرح کا انشورنس کراتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ان کے فوائد ہی بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فوائد جو وہ بیان کرتے ہیں وہ فوائد وہ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اشارہ کیا ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑا بھاری گناہ بھی ہے، تو معمولی فائدے کی خاطر یہ بات ہمیں نہیں بھولنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑا بھاری گناہ اور نقصان بھی بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فیہما اثم کبیر، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ گندا اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمپنیاں میڈیکل انشورنس کرا کر ہماری زندگی میں سود، قمار، سٹے اور جوے جیسے شیطانی اعمال داخل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان اداروں کے لوگ ہمارے سامنے میڈیکل انشورنس کے فوائد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل انشورنس کی حرمت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس وقت موجودہ حالات کے پس منظر میں بڑی تعداد میں یہ کمپنیاں میڈیکل کیئر کی بڑی بڑی اسکیموں اور اضافی آفر کے ساتھ میدان میں ہیں۔ موبائل پر خوب پیغامات موصول ہوتے ہیں، لوگوں کو فون آتے ہیں، حکم شرعی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف طرح سے گھما پھرا کر سوالات کرتے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے علماء کرام اور مفتیان کرام کے فتاوی بھی سامنے لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی نے تو اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور کبھی حالات کی ابتری اور معاشی پریشانی کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اہل حق علماء کرام میں سے کسی نے اب تک میڈیکل انشورنس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اہل ایمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے حال اور مستقبل میں اور نفع اور نقصان ہر چیز میں اپنے خالق اور مالک کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بلا اور آزمائش سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ وقت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ اگر انشورنس کرانے والا شخص اس مدت میں بیمار ہوا تو اس کو اضافی پیکیج کا فائدہ ملے گا، اور اگر بیمار نہیں ہوا تو جو رقم اس نے انشورنس کرانے کے لیے جمع کی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہی تو جوا ہے، جوے میں بھی تو یہی ہوتا ہے، یا تو اس آدمی کا فائدہ یا اس آدمی کا فائدہ۔
دونوں میں سے کس کا فائدہ ہوگا یہ بات یقینی نہیں ہوتی، اس لیے معاملے کی یہ شکل ایک طرح علاج کے نام پر جوا اور سٹے کی شکل بنتی ہے، جو کہ بنص سے صریح حرام اور ممنوع ہیں۔ پس اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے حال اور مستقبل میں پیش آنے والے معاملات اور نفع نقصان میں اپنے خالق اور مالک کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت